جوش قدسیہ کے فیضان سے ہم کو معافی سے عطا فرمائے۔ مسجد ہادی کے خطیب استاد محترم الفاظ سرمایہ اہل سنت حضرت مولانا قاری فیض بشیر صاحب مزید مجد و عالم محفل عبد العزیز عزیز القدر جناب ڈاکٹر محمد یاسین صاحب اور دیگر عاشقان مصطفیٰ، میں ان بزرگ ہستیوں کی عظمت اور شان کے حوالے سے کچھ گزارشات اور اصل میں کسی بھی جب اللہ کے محبوب اور مقرب بندے کے شان اور عظمت کے بیان کے لیے کوئی محفل سجائی جاتی ہے، اس کو ہم اس کا نام دیتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے ان کی زندگی کے احوال بیان کیے جائیں اور ان کی تعلیمات کو بیان کر کے اسی کے مطابق اپنی زندگیاں، اسی کے مطابق اپنے عقائد کی اصلاح اور اپنے اعمال کی اصلاح کی جائے۔ سبحان اللہ۔ یہی مقاصد ہوتی ہے کسی بھی بزرگ کی یاد بنانے کی کہ انہوں نے کس طرح اپنے خالق و مالک کو یاد کیا، خالق و مالک کی ذکر کے اندر کس طرح شب و روز گزارے۔ تو خصوصی طور پر امام ربانی آیت من آیات اللہ دل نورانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا احمد فاروقی سرہندی معروف مجدد الافساقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری ہستی امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام الشاہ مرزا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں بزرگوں کی یاد کے اندر آج کی محفل سجائی گئی، اور اسی حوالے سے چند باتیں جو ہے عرض کرنی ہے۔ حضور مجدد الافسانی شیخ احمد سرگوئی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کے حوالے سے یقیناً بہت ہی خوبصورت انداز میں خطبات جمعہ کے اندر قاری صاحب نے کا تذکرہ کیا ہوگا۔ آپ کی سب سے بڑی خوبی کہ آپ نے اس دور کے اندر جس طرح باقی تجدیدی کارنامے آپ کے ہیں کہ اکبر نے ایک دین بنایا تھا، دین اکبری، اس کی اصلاح بھی کی اور دیگر معاملات بھی کیے، اس کے اندر اس دور کے اندر صوفیاء کے اندر یہ تقسیم ہو چکی تھی، بلکہ اکبر کے دربار کے اندر کہ ایک طرف علماء بیٹھتے، دوسری طرف صوفیاء بیٹھتے اور ایک دوسرے پر تنقید وغیرہ بھی چلتی تھی۔ انہی لوگوں کی سے بدزن ہو کر انہوں اس نے دونوں کو خیر آباد کہہ دیا اور ایک اپنا دین بنا لیا، جس کو دین اکبری کا نام دیا گیا۔ ان سارے تجدیدی کارناموں کے اندر ایک نمایاں حضور مجدد الافسانی علیہ الرحمہ، آپ نے جہاں دوسرے لوگوں کی اصلاح کروائی وہاں صوفیات کی اصلاح
کہ شریعت علیحدہ ہوتی ہے، طریقت علیحدہ ہوتی ہے. جو مولوی لوگ ہوتے ہیں ان کو طریقت کا نہیں پتا ہوتا. دوسرا مطلب یہی بن سکتا ہے کہ جو پیر ہوتے ہیں ان کو شریعت کا پتہ نہیں ہوتا. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. حضور مجدد الرسالی علیہ الرحمٰن نے اس کی اصلاح فرما کے فرمایا جو آدمی شریعت کو چھوڑ کر طریقت کے راستے پر چلتا ہے اور وہ شریعت کو چھوڑ کر طریقت کو اپناتا ہے اس کو رب تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قرب کے حصول کے لیے شریعت پہلے ہے اور طریقت بعد میں ہے. شریعت پر جب عمل کیا جائے تو اس پر عمل کرنے کے بعد ایک بندے کو ایسا مقام ملتا ہے کہ پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ پر اس کو قرب مل جاتا ہے. مجدد الرسالی علیہ الرحمٰن نے احیاء سنت کے لیے بڑا زور دیا اور خصوصی طور پر آپ کا تذکرہ کرنے والوں نے تو یہاں تک لکھا کہ ایک مرتبہ آپ مسجد شریف سے باہر تشریف لا رہے تھے اور آپ نے وہ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اتفاق سے آپ کا دایاں قدم جو ہے وہ پہلے باہر آ گیا. حالانکہ مسئلے کا آپ کو پتہ ہے سنت یہ ہے کہ مسجد کے اندر آدمی داخل ہو تو دایاں پاؤں پہلے رکھیں بایاں بعد میں اندر رکھیں اور جب بندہ مسجد سے باہر نکلے تو پہلے بایاں پاؤں باہر رکھیں پھر دایاں پاؤں رکھیں. تو آپ کے اپنے توجہ کی وجہ سے آپ نے اپنا دایاں پاؤں پہلے باہر رکھ لیا اسی جگہ کھڑے ہو گئے. اور اس حضرت کے اندر کہ آج مجھ سے سنت کا خلاف ہو گیا. کسی دیکھنے والے نے دیکھا کہ آپ بہت پریشان ہیں. عرض کرتا ہے حضور یہ کون سی پریشانی کی بات ہے؟ آپ دوبارہ مسجد میں تشریف لے جائیں اور پہلے بایاں پاؤں جو ہے وہ باہر رکھ لیں پھر دایاں رکھ لیں. آپ نے فرمایا یہ بات نہیں، میں تو اس وجہ سے پریشان ہوں کہ آج اپنا نام لے کر کہ شیخ احمد سے آج جو ہے سرکار کی سنت کا خلاف ہو گیا ہے. میں اس وجہ سے پریشان ہوں. ہم تو فرض چھوڑ دیتے ہیں، ہم سے تو فرض چھوٹ جاتے ہیں اور سنت بھی وہ سنت موقع نہیں. سنت کی بھی قسمیں ہیں. ایسی سنت نہ تھی کہ جس کے ترک پر شریعت کی طرف سے کو وعید آئے. مجدد الرسالی علیہ الرحمٰن یہاں تک جو ہے احیاء سنت کا کام کیا. اور خصوصی طور پر آپ نے جو اصلاح عقائد کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں میں آج انہیں کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس فتن دور کے اندر ہر آدمی یہ دعوے دار ہے کہ میں سچا، ہر کہتا ہے کہ میں سچا. تو رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ سے ڈرو اور یہ جو سچے لوگ ہیں ان کی معیت رفاقت اختیار کرنا، ان کی سنگت اور صحبت اختیار کرنا. ان کی معیت کی ایک تفسیر یہ ہے، سچوں کے ساتھ ہونے کا ایک وعدہ یہ ہے جو ان کے عقائد اور افکار ہیں وہی تم عقائد اور افکار. جب وہ افکار وہ عقائد تمہارے ہوں گے تو پھر اسی راستے پر تم چل رہے ہوگے. جب انہی کے نقش قدم پر تم چلو گے تو پھر جس طرح رب تعالیٰ ان کو اپنی مہربانی سے اپنی مہربانیاں عطا فرما کر ان کو اپنی بارگاہ کا وصل عطا فرماتا ہے، قرب عطا فرماتا ہے، اسی طرح تم ان کے پیچھے چلنے والے کو تم پر بھی اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے. آدمی ہر نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
یہاں بھی جو ہے جو جس ہستی کا دوسری ہستی کا جو ہے ہم تذکرہ کرنے والے ہیں میرے امام اہل سنت اللہ حضرت عظیم البرکت اللہ رحمہ، کسی نے یہ دن صراط المستقیم کا ترجمہ کیا کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کسی نے اس کا کچھ ترجمہ کیا، امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ کیا یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب فرق کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں فرق اس کے اندر یہ ہے کہ راستہ دکھانا جو ہوتا ہے نا کہ یا اللہ ایک دن صراط ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ اگر یہ نماز کے اندر کھڑے ہوتا بھی کہ اگر سیدھا راستہ نہیں تو پھر سیدھا راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ارے تو وضو کر کے قبلہ رخ ہو کے تکبیر تحریمہ کہہ کے اللہ کی تسبیح بیان کر کے سبحانک اللہ کا وظیفہ کر کے پھر تو الحمد شریف پڑھ رہا ہے اور اللہ کے حضور کھڑا بھی ہے تو پھر کہے یا اللہ ہمیں مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، تو سیدھا راستہ اگر تمہیں دیکھا نہیں تو یہ کہا یہاں کیسے پہنچ گیا؟ اللہ حضرت عظیم البرکت نے ترجمہ کیا کیا؟ آپ نے اس کا ترجمہ کیا یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ امام کنز الایمان ترجمہ القرآن دیکھو، امام اہل سنت نے ترجمہ کیا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کیا مطلب؟ یا اللہ تو نے اپنے فضل اور توفیق سے ہمیں یہاں تک بے بانی فرما دی، اپنے دربار میں کھڑا بھی کر لیا، اپنی بارگاہ کے اندر جو ہے عزت و نیاز کے لیے منتخب بھی فرما لیا۔ یا اللہ جس طرح یہ مہربانی اب کی ہے یا اللہ تا حیات اسی پر قائم ہوتا ہے، یہ ہے چلا قبر، اسی راستے پر چلا کہ یا اللہ دکھا تو نے دیا، تیری مہربانی سے یہاں تک پہنچ گیا۔ یا اللہ یہ جو کرم نوازی ہے نا یہ ہمیشہ کے لیے مجھ پر مہربانی فرما۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام اہل سنت نے اس ترجمہ کر کے تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ دعا کر نمازی دعا کیا کر کہ یا اللہ یہ صراط مستقیم پر چلا، پھر آگے خود فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور قرآن نے انعام والوں کا ذکر بھی فرما دیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، مشہور یہ ساری باتیں کثرت سے علماء سے آپ سنتے ہیں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ ذرا آگے ہے۔ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ صدیقین ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یا اللہ ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ صالحین ہیں، ان کی بندہ اللہ کا حضور کھڑے ہوتا ہے، ہر رکعت کے اندر یہ دعا مانگتا ہے یا اللہ یہ ان صالحین کے جو ہے وہ نقش قدم پر چلا، تو دوسرے مقام پر رب تعالیٰ نے مزید تاکید فرما دی، ایمان والو اللہ سے ڈرو بھی اور ان صدیقین کے ان سچوں کی معیت اور صحبت اختیار کرو۔ جب صحبت اختیار کرنے کا معیت اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو ان کے افکار و نظریات ہیں وہی افکار و نظریات کو بڑھتے ہیں۔ اور آج کے دور کے اندر ہمارے اہل سنت و جماعت ہم سادہ لوگ ہوتے ہیں اور ہمارے سادگی کی وجہ سے لوگ نجات فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سادگی ہماری کتنی ہے کہ اگر کوئی صحابہ کا نام لیتا ہے تو ہم صحابہ کے عقیدے کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اگر کوئی اہل بیت کا نام لیتا ہے تو اہل بیت کے ساتھ عقیدت و محبت کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ بہم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بعد اس طرح نہیں۔ حضرت مجدد الثانی شیخ سرندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ ہر کوئی جو صحابہ کا نام لینے والا ہے تم نے ان کے اس ٹائٹل کی وجہ سے ان کے ساتھ بہن نہیں ہو جانا، اور جو کوئی اہل بیت کا نام لے اس ٹائٹل کی وجہ سے اس کے ساتھ بھی نہیں ہو جانا، بلکہ تم نے یہ دیکھنا ہے
صحابہ کا نام لینے والے جو ہیں ان کا جو ہے طرز فکر کیا ہے، اور جو اہل بیت کا نام لیتے ہیں ان کی عقائد اور طرز فکر کیا ہے۔ اگر یہ عقائد ان کے درست ہیں تو پھر تو ان کے ساتھ ہو جاؤ، اگر ان کے عقائد درست نہیں تو پھر ان کے ساتھ نہیں ہونا بلکہ ان سے بچنا ہے۔ مجدد انصاری علیہ الرحمہ آپ اس بات کا فرق کرنے کے لیے کہ ہر کوئی صحابہ کا نام لینے والا کیا یہ سچا یا کوئی اہل بیت کا نام لینے والا یہ سچا، آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا کہ اہل بیت کی محبت خصوصاً مولا علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ محبت یہ تو ایمان کی علامت ہے، ایمان کی پہچان ہے۔ یہ مکتوب شریف کے اندر حضور مجدد انصاری فرماتے ہیں محبت حضرت امیر شرط تسنن فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا کہ دھوکے میں نہ آ جانا، اہل بیت کے ساتھ محبت کا ٹائٹل لگا کے تمہیں کو اپنے ساتھ نہ ملا لے۔ فرماتے ہیں اہل بیت خصوصاً مولا علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ محبت یہ سنی ہونے کی شرط ہے۔ سنی وہ ہے جو مولا علی سے محبت کرنے والا ہے۔ ہم آدمی کی بات نہیں کر رہا، مجدد انصاری فرما رہے ہیں وہاں گئی محبت نہ دارت آد آل سنت خارج گش فرماتے ہیں جس کے سینے کے اندر حضرت مولا علی کی محبت نہیں وہ سنت سے خارج ہے، خیر سنت سے خارج ہے، وخارجی نام یاد فرماتے ہیں جو حضرت مولا علی سے محبت نہ رکھے وہ سنی نہیں بلکہ وہ خارجی ہے۔ اب یہ نام یاد رکھنا جو مجدد انصاری فرما رہے ہیں وہ خارجی ہے، وہ سنی نہیں، سنی وہ ہے جس کے سینے میں مولا علی کی محبت ہے۔ سنی ہونے کی پہچان حضرت مجدد بات پیار فرما رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ یہ ٹائٹل اہل بیت کی محبت کا لگا کر ہم سادہ مسلمانوں کو برقرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے جملہ کے اندر مجدد صاحب فرماتے ہیں محبت امیر حفظ نیز مایا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی محبت جو ہے نا یہ رافضی نہیں ہے۔ جو بندہ محبت حضرت مولا علی سے کرے کہ وہ رافضی ہو جاتا ہے، شیعہ ہو جاتا ہے، سادہ لوگ ترجمہ کا رافضی کہتے ہیں شیعہ حضرات کا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی محبت یہ رافضی ہونے کی علامت نہیں بلکہ حضرت مجدد پاک نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھایا، فرمایا تبری الخلفاء ثلاثہ رفض فرماتے ہیں اہل بیت سے محبت حضرت علی المرتضیٰ سے محبت یہ شیعہ ہونا نہیں بلکہ یہ تو اپنا شیعہ ہونا رافضی ہونا چھپاتے ہیں یہ ٹائٹل لگا کے، اصل میں رفض اس کا نام نہیں بلکہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین ان ہستیوں کے ساتھ بغض رکھنا، ان سے برات کا اظہار کرنا یہ رافضی ہونا ہے، نہ کہ اہل بیت سے محبت یہ رافضی ہونا نہیں۔ یاد رکھنا یہ اہل بیت کی محبت کا ٹائٹل لگا کے ہمیں اپنے ساتھ ہم سادے لوگ اہل بیت کا نام سن کر ان کی عقیدت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یار اہل بیت کی محبت کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ حضرت مجدد انصاری فرماتے ہیں تو پہچانو، فرمایا اہل بیت کی محبت یہ رافضی ہونے کی نشانی نہیں بلکہ صحابہ کرام خصوصاً خلفاء ثلاثہ کے ساتھ ان کے ساتھ عداوت، ان سے برات یہ رافضی ہونے کی علامت ہے۔ اور یہ لوگ اصل میں صحابہ سے بغض رکھتے ہیں،
وہ صحابہ کے بغض کو چھپانے کے لیے یہ اہل بیت کی محبت کا ٹیگ لگاتے ہیں. حضرت مجدد ثانی اور دوسرے فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں وہ عدم محبت اہل بیت خروج سے، فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت نہ کرنا یہ خادی ہونے کی نشانی ہے. اب یہ آج کل ملو کرو تمہارے سامنے موجود ہے، ایک شان صحابہ کے بڑے بڑے جو ہے وہ بینر لگا کے، بڑے بڑے اشتہارات لگا کے وہ جو ہے شان صحابہ بیان کرتی ہیں، لیکن ان کو شان اہل بیت بیان کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. اہل بیت سے بغض ہوتا ہے. اور خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، میں سیال پر جمعہ پڑھاتا تھا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ایسا والا اس کے اندر جو مرکزی جامعہ جلس کے اندر میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، اور جو ہے نا وہاں وہ سیال پر جو بڑا روڈ ہے وہاں اتر کا جو ہے جو آگے تقریباً 2 کلومیٹر ہے، اس میں تانگے وغیرہ جاتے تھے، یہ رکشے وغیرہ. میں تانگے پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ نا 12 بجے کا جو ہے تقریباً ٹائم تھا. تو اس وقت نا سکول کے اندر چھٹی ہوئی تھی، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے اپنے بستے جو ہے وہ ڈالے ہوئے تھے. تو راستے کے اندر نا ایک جو ہے لوہار کی دکان تھی، لوہار تھا، وہ پاپا تھا، بوڑھا تھا، داڑھی والا پیسی. وہ نا بچے اسکول سے وہ چھٹی اور اس کے جب دروازے سے گزرے نا تو وہ کیا کہتے تھے، علی علی، وہ حضرت علی مرتضیٰ کے نام اس کے دروازے پہ آ کے لیتے. ان کو پتا تھا کہ اس کو نا آپ کے نام سے چڑ پڑی ہے، بچوں کو بھی پتا تھا. اس نے بلّہ بلّہ خانہ خدا میں بیٹھا، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. یہ جو ہے نلکے کی ہتھی ہوتی ہے نا لوہے کی، یہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، بوڑھا تھا اور وہ بچوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا. یعنی اس کو اتنی عداوت تھی حضرت علی مرتضیٰ کے نام کے ساتھ کہ وہ جو ہے نا کہ جب بچے اس کے سامنے حضرت علی مرتضیٰ کا نام لیتے تو ان کو مارنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا. یہ ہے حضرت مجدد الباق فرماتے ہیں لوگوں کو پہچانو. فرمایا اہل بیت سے محبت کرنا ہونا یہ خارجی ہونے کی علامت ہے. یہ لوگ خارجی ہیں جن کو اہل بیت سے عداوت ہے، اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، فرمایا یہ خارجی ہیں. درمیان میں فرمایا میرا سنی کون ہوتا ہے؟ پھر آپ نے سنی کی تعریف کی ہے. سنی کون ہوتا ہے؟ اپنی قسمت میں ہمیں ناز کرنا چاہیے کہ رب نے ہمیں نہ رافضی بنایا ہے، نہ رب نے ہمیں قاطی بنایا. ہمارے اگر ایک ہاتھ میں اہل بیت کی محبت کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ کے اندر ہمارے صحابہ کا جو ہے وہ پگڑا موجود ہے. امام حضرت مجدد الثانی فرماتی ہے محبت اہل بیت با تعظیم و توقیر جمیع صحابہ کرام. فرماتے ہیں سنو، فرمایا اہل بیت سے محبت بھی ہو اور دل کے اندر سرکار کے سارے صحابہ ان کی تعظیم اور ادب بھی موجود ہو. فرمایا وہ سنی ہوتا ہے. سبحان اللہ. دارے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. دارے ختم نبوت زندہ باد. وہ ہوتا ہے جس کے سینے کے اندر اہل بیت کی محبت کے ساتھ سرکار کے سارے صحابہ کا ادب اور تعظیم بھی موجود ہے. فرمایا وہ آدمی سنی ہوتا ہے. صرف اہل بیت کی محبت اور صحابہ کا بغض ہو فرمایا وہ رافضی ہوتا ہے. اہل بیت کی عداوت ہو فرمایا وہ خارجی ہوتا ہے. بس سنی وہ ہوتا ہے جس کے سینے کے اندر اہل بیت کی محبت بھی ہو اور صحابہ کا ادب بھی ہو، صحابہ کی تعظیم بھی ہو. فرمایا یہ سنی ہونے کی علامت ہے. سبحان اللہ. آگے کیا فرماتے ہیں؟ اگلا ذرا جملہ سنو. مجدد پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں گناہ اہل سنت ہمیں ہے. فرمایا ہمارا سنیوں کا قصور کیا ہے؟ ہمارا سنیوں کا قصور ایک ہی ہے. یہ لوگ ہمیں ان کو کہیں کہ ہمیں سر اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. کہتے ہیں نہیں نہیں،
تم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، تمہاری اہل بیت سے جو ہے محبت نہیں ہے، کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے صحابہ سے آدمی بغض رکھے۔ فرماتے ہیں خدا اہل سنت اہل سنت کا قصور یہی ہے کہ با محبت اہل بیت تعظیم و توقیر صحابہ اور سفر میں نمائیں۔ فرماتے ہیں اہل بیت سنیوں کا قصور یہ ہے، اہل سنت کا قصور یہ ہے کہ یہ اہل بیت کی محبت اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں اور اہل بیت سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سرکار کے سارے صحابہ کا ادب بھی کرتے ہیں۔ سنیوں کا قصور یہ ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا قابل غور پلے باندھنے والا، فرماتے ہیں کہ ایک یکیرا از ایہا باوجود منازعات و مخالفات یا دیگر پابندی یاد نمی کنند وعد ہوا و تعصب دور میں دارن۔ فرماتے ہیں کہ سنی جو ہوتا ہے نا، سنی وہ ہے سرکار کے صحابہ کا آپس کے اندر جو مخالفتیں بھی ہو گئی، ان کے آپس کے اندر وہ جو منازعات ہو گئے، فرمایا ان کے آپس کے اندر وہ جھگڑے جو ہیں، ان کے باوجود سنی جو ہوتا ہے نا وہ سارے صحابہ کو برے لفظوں سے یاد نہیں کرتا، بڑے اچھے لفظوں سے ان کا تذکرہ کرتا۔ دوسرے مقام پہ میں کل پڑھ رہا تھا مکتوبہ شریف کے اندر جدت پاک نے ایک جگہ پہ یہ ذکر فرمایا، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو خلیفہ راشد کے اندر جو ہے علماء نے شمار فرمایا، ہم تعبیر کیسی ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کیسی ہے؟ بنو امیہ سے ہے۔ آپ کا دور وہی دور خلفائے راشدین والا تھا، ان کے دور کے اندر اسی طرح اسلام کا جو ہے وہ پرچار اور اسلام کی وہ سارا جو خلفائے راشدین کے دور کے حضر و انصاف کے سارے تذکر جو ہے وہ ساری چیزیں پوری تھی، وہ سارے تقاضے پورے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے مجدد پاک فرماتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی آدمی نے حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ محبوبہ معروف خدا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم مومنوں کی ماں اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم ان کی جو آپس میں جنگ ہوئی تھی جنگ جبل، اس کے متعلق کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ مجدد صاحب نقل فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا ارے سوال کرنے والے، جب اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے پاک خون کے ساتھ ملوث ہونے سے بچا لیا ہے، ارے بندہ خدا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی ان کے ایسے ذکر سے جو ہے ملوث ہونے سے بچائیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ جب اللہ نے ہمیں ان کے خون کے ساتھ ملوث ہونے سے ہمیں بچا لیا، یہاں کہ نہیں پہنچتا کہ ہم اپنی زبان سے ان کو جو ہے اس پر کوئی بات مباحثہ کرے کہ اس پر جو ہے اس کا تذکرہ کرے، بلکہ فرمایا ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ان کا جو وہ صحابہ کے آپس کے اندر جو چمکلشیں ہو گئی تھی، جو مشاجرات ہو گئے تھے، جتن پاک فرماتے ہیں سنی وہ ہوتا ہے کہ جو مشاجرات صحابہ کو بھی برے لفظوں سے یاد نہیں کرتا، بلکہ ادھوا و تعصب دور میں دارن۔ فرماتے ہیں سنی کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے ان کا ذاتی طور پر خواہش نفسانی کی وجہ سے آپس میں کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ ہر ایک اپنے اتحاد کے اندر تھے، کوئی بھی غلطی پر خطا
اگر کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ امیر المومنین ہیں، آپ حق پر ہیں، لیکن آپ بھی مجتہد ہیں، مقابلے کے اندر اماں جی ہے وہ بھی مجتہد ہے، اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے مجتہد یا پر اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد درست ہو اللہ تعالیٰ اس کو 2 ثواب عطا فرماتا ہے، اگر مجتہد اجتہاد کرے اور اس کا جو ہے اجتہاد درست نہ ہو اللہ اس کو 1 ثواب، کوشش کرنا وہ اجتہاد کرنے کے لیے جو اس کی محنت ہے اس پر اللہ اس کو 1 ثواب عطا فرماتا ہے۔ مجدد بات فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ صحابہ یہ دونوں طرف یہ جو ہے نا یہ دونوں طرف دونوں مجتہد ہیں، اگرچہ اجتہاد ایک کا درست ہے دوسرے کا غلط ہے، لیکن یہ جو ہے امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ان کا اجتہاد درست ہے، ان کے مقابلے والوں کا اجتہاد درست نہیں، لیکن درست نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ اس پر 1 ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اہل سنت جو ہے نا یہ صحابہ کا نام اپنے ان کے جو آپس کے اندر معاملات ہیں ان کو برے لفظوں سے یاد نہیں کرتے، بلکہ جب بھی یاد کرتے ہیں بڑی اپنی تعظیم سے ان کا نام لیتے ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سنیو یہ جو رافضی لوگ ہیں نا جو ٹائٹل لگاتے ہیں اہل بیت محبت کا، تم ان کے ساتھ بھی شام جا کر مل بھی جاؤ، ان سے آپ بیٹھ کر تم وہ اہل بیت کے ذکر کی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ تم شامل بھی ہو جاؤ۔ فرمایا یہ تم سے خوش نہیں ہوں گے، تم سے خوش نہیں ہوں گے، فرماتے ہیں تم سے کب یہ خوش ہوں گے؟ فرماتے ہیں وافد اہل سنت وقت خوشنود گردن کہ اہل سنت دین در رنگ عیشہ دیگر صحابہ کرام تبری روایت فرماتے ہیں سنیو یہ رافضی ٹولہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوگا، بے شک تم علی علی کے نعرے لگاؤ، تم ان کے ساتھ بیٹھ کر نکلے اہل بیت کی محفل سجاؤ بھی، محفل ذکر سنو بھی، کرو بھی، فرمایا خوش نہیں ہوں گے، کب خوش ہوں گے؟ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم خوش اس وقت ہوگی جب تم ہمارے رنگ کے اندر رنگے جاؤ، جس طرح ہم وعد اللہ وہ رافضی لوگ جس طرح صحابہ کی شان کے اندر بکواس کرتے ہیں، سنیو تم بھی ان کے ساتھ مل کر صرف تذکرہ اہل بیت سنو کرو تو وہ خوش نہیں ہوں گے، کب خوش ہوں گے؟ جب تم بھی ان کی طرح معاذ اللہ صحابہ کو جو ہے وہ بکواس کرو، گالیاں دو، تبرہ بازی کرو، تو پھر جا کر وہ خوش ہوں گے۔ اس لیے فرمایا ان سے بچو، بلکہ ایک دوسرے اپنے جو ہے مکتوب شریف کے اندر مجدد پاک فرماتے ہیں کہ یہ ہر آدمی اس دور کے اندر یہ دعوے دار ہے کہ ہم صحیح ہیں، صحیح راستے پر ہیں، چلو ہم تو نہیں جاننے والے لیکن جو جاننے والے انہوں نے بتایا ہے کہ صحیح راستے والا کون ہے، صحیح راستے والا کون ہے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں بمقتضائے آرائے صاحبہ اہل سنت و جماعت کہ فرقہ ناجیان و نجات کے اتباع ای بزرگوارا متصور نیس فرماتے ہیں یاد رکھنا درست رائے کی تقاضوں کے مطابق جو گروہ جس کے جنت میں جانے کا سرکار نے اعلان فرمایا فرمایا وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت، وہ صرف اہل سنت و جماعت، اور فرمایا بے اتباع ای بزرگوارا متصور نیس منجات میں اتباع فرماتے ہیں ان بزرگوں کی اتباع کے بغیر نجات جو ہے وہ ممکن نہیں۔ فرمایا یہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں نا ان کا تو راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کر لیں اور یہ سمجھے کہ مجھے نجات مل جائے گی، کل قیامت کے دن اللہ مجھے معاف کر دے گا، فرمایا ممکن نہیں، ممکن نہیں۔
بلکہ فرماتے ہیں وہ اگر سلیمو مخالفت اس خطر در خطر اس، فرماتے ہیں اگر ایک بال کے برابر بھی عقیدہ اہل سنت و جماعت کی تو مخالفت کرے گا تو یاد رکھنا تو خطرے ہی خطرے میں ہے، تو کبھی بھی جو ہے سیدھے راستے کی طرف تو نہیں چل رہا۔ فرمایا ایک بال کے برابر بھی عقیدہ اہل سنت سے نہیں رہا، اس سے تو آگے پیچھے ہوگا، فرمایا تجھے نجات نہیں مل سکتی۔ اور فرمایا یہ سخن بکشف صحیح و الہام صحیح نیز با یقین میں بستا، فرماتے ہیں ارے یہ باتیں کوئی عام لوگوں کی نہیں، یہ ان اخص خاص لوگوں کی بات میں بیان کر رہا ہوں۔ جنت بات فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے وہی کا دروازہ بند ہو گیا، اللہ کو اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے۔ فرمایا الہام شریف اور جو کشف اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے، فرمایا کشف کے ذریعے سے بھی اور الہام کے ذریعے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ عقیدہ سچا صرف اہل سنت و جماعت ہے، اس کے علاوہ سارا جو بھی ہے فرمایا اس کے بغیر نجات نہیں، بلکہ یہ ایک دوسری جگہ پہ دوسرے مکتوب کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر یاد باللہ در مسئلہ از مسائل اعتقادیہ ضروریہ خلل رفت از دولت رجات اخروی معلوم است، فرماتے ہیں لوگوں اگر اللہ تعالیٰ بچائے اپنی پناہ عطا فرمائے، اگر کہیں غلطی سے بندہ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ضروریہ ہیں ان میں سے کسی ایک مسئلے کے اندر اگر وہ اس کے اندر غلطی لگ گئی، خلل آ گیا، فرمایا از دولت نجات اخروی معلوم است، فرمایا کل قیامت کے دن وہ اخروی نجات سے آخرت کی نجات سے معلوم ہو جائے گا، اس کو ٹھکانہ میں دوسری طرف ملے گا، جو اللہ کے محبوب بندوں کا ٹھکانہ ہے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ فرمایا پس عمدہ کار تصحیح عقائد است، فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ ترین بات، سب سے اعلیٰ کام اے سنی تیرے لیے اپنے عقائد کی درست ہے، عمدہ کار تصحیح عقائد است، فرمایا اپنے عقائد کی حفاظت کر، یہ رب نے تمہیں جو سچا عقیدہ عطا فرمایا سنی ہونے والا، اور سنی ہونے کی پہچان مقدس پاک نے بیان فرمایا سنی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کا بھی معتب ہوتا ہے اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں آج حضرت عبید اللہ حرار قدس سرو منقول فرماتے ہیں کہ حضرت عبید اللہ حرار جو خواجگان لکشمن میں سے ہمارے جو سلسلہ لکشمنیہ